جو خوبصورتی ان کی آنکھ میں ایسی آنکھ نہیں دکھے گی، ایسا کان نہیں، کسی چیز میں ان کی مثال نہیں، لاجواب۔ پھر یہ وہ کہتے جو ہزاروں پردوں کے بعد میں ان کا کچھ ایسا دیکھتے ہیں، پاگل رہتے ہیں، وضو کی ہوش، وضو بھول جاتے ہیں، اپنے اولادوں کو بھول جاتے ہیں، ہاں ہاں، پھر وہ چلاتے ہیں۔ یہ قرب کی زیارت میں ایسے ہوتا ہے اثر، جاذبیت۔ دیکھ اگر ڈھونڈ گسانے محمد تاریخ، اگر ڈھونڈ گسانے محمد۔ آپ جو کوئی کسی چیز کو کیسا بھی ہو چھو لے، ایسا نہیں ہوتا۔ آقا جی سوکھا ہوا درخت سے ساتھ واز کر رہے تھے، کسی نے کہا یہ ممبر پہ آپ ذرا آرام ملے گا، اس پہ کر لو بات۔ تو ممبر کہتے درخت سے رونے کی آواز آئی، اور اتنی دردناک آواز سے امام بخاری کی صحیح حدیث میں کہ صحابہ کہتے تھے قریب تھے ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، کہ اتنا اس کو افسوس ہو درخت کہ کیوں ہٹ گیا، میں کیسا چین اور کیسا خراب، بس چھونے سے ایسا۔ پھر آپ نے درخت سے بات کی، چاہو تو یہیں سبز کر دوں یا ابھی تم کو پھل سر سبز ہو جاؤ گے؟ تو سوکھا درخت سے بھی سبز ہوتا ہے، چاہو تو جنت میں لو، جو چاہو کر دوں، اگر مجھ سے محبت کر، جو چاہو کر دوں، رو مت، پوچھو کیا تم کو چاہیے، پوچھ رہے تھے۔ تو ہم یہاں بیٹھتے تھے، اس لیے نہیں بیٹھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نہ لوگ ایسے بیٹھتے ہیں جہاں جاؤ ایسے تھے، ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، ہم واقعہ بیان نہیں کرتے، نہیں وہ ہیں، اس لیے ہم یہ زاری کرتے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، آپ مہربانی کریں، آپ نے خود کہا کہ ساری کائنات میرے سامنے ایسے جیسے آتے جی، تو سب دیکھتے ہیں۔ حاضر ناظر نہ کہو، مولویوں کو مصیبت پڑتی ہے اس میں، یہ غلط ہے، صحیح ہے۔ بعض چیزوں اگر کہو تو تعویل کرو کہ حاضر ناظر خدا ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہ حاضر ناظر ہے تو اللہ ان کے سامنے کر دیتا ہے، تو اللہ کے دکھانے سے حاضر ناظر، پھر شرک نہیں ہوتا ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آتی حاضر ناظر کا لفظ چھوڑ دو، اتنا ہی کہہ لو جو حدیث میں آیا کہ وہ دیکھتے ہیں۔ حدیث کا انکار کرنے سے آدمی مسلمان رہے گا؟ تو حدیث کے لفظ کہہ لو، جتنا کہا اتنا کہہ لو، باقی اس کے مفہوم کو چھوڑ دو، اس کی وضاحت کو۔ دیکھنے کا کہا تو پھر ہم کیا آقا کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، ہم کیا نہیں دیکھ رہے، تو جھٹلانا ہے آقا کو؟ یہ مسلمان ہے ایسے؟ دیکھ رہے تو سن بھی رہے ہیں۔ غنی اللہ ہے، بندہ نہیں ہے۔ اگر بندے کو غنی کہتے تو پھر اس کا مفہوم بدل لو، اس کا مطلب دوسرا لو۔ یہ غنی ہے خدا کی عطا سے، بذات خود نہیں ہے، خدا بذات خود ہے۔ یہ کہتے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، شرک ہے بھی نہیں بھی ہے، تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو شرک ہے، سمجھ میں آئے نہیں شرک ہے۔ تو یہ سمجھ میں نہ آنے کی چیزوں کو چھوڑنے کا حکم ہے تاکہ آپس میں محبت رہے۔ رب کا لفظ کتنا مشکل ہے، آپ بندے کو رب کہہ سکتے ہیں تو یا رسول اللہ سے بڑا رب کہنا، لیکن تو مفہوم لیا جاتا ہے رب تربیت، پالنے والا۔ ماں باپ کو رب کہا جا سکتا ہے، پالتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں تھے، اس قیدی سے بات چیت ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا فذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس ذکر کرنا۔ تو اتنا اگر ظاہر لیا جائے تو کتنا بڑا شرک ہے، رب کا لفظ، اور نبی نے شرک کیا، رب کہہ دیا۔ تو نیت اور مفہوم پر ہوتا ہے۔ تو جو یہ نی ملا نے ایسے یہ نہیں سمجھتے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آقا جی کہتے کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کر جتنی سمجھ سکتے ہیں، اس سے بڑھ کے بات۔ یہ اکثر یہ مولوی نفرت پھیلاتے ہیں، کٹر دیوبندی، کٹر بریلوی، کٹر شیعہ، کٹر عاشق، کٹر دیوبندی بریلوی قرآن میں نہیں آیا، کٹر ادریسی نہیں آیا، کٹر نقش بندی نہیں آیا۔ یہ سلسلے ہیں جس سے تعلیم لی، اس کی نسبت سے کہا جاتا ہے ان استادوں سے ہم چلے ہیں، لیکن مقصد حضرت محمد مصطفیٰ، مقصد اللہ ہی ہے۔ تو یہ سلسلے ہیں جس طرح سے اس نے سیکھا ہے اس طرف سے نسبت سے کہا جاتا ہے۔ یہ سمجھے نقشبندی ہو، دیوبندی ہو، بریلی ہو، کہ ان عالموں سے یا ان سلسلے والوں سے یہ تعلیم لی ہے۔ اگر نقشبندی، بریلی، چشتی وغیرہ کہتا ہے تو ذکر اذکار میں انہوں نے ہماری رہنمائی کی، یہ مطلب۔ اگر علم کے ذریعے بریلی دیوبندی کہتا ہے تو علم کا مسئلہ وہی قرآن حدیث ہے، لیکن تعلیم ان سے ہم نے لی ہے، تعلیم ان سے لی ہم نے۔ تو یہ ہے، تو اصل مقصد سب کا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔
یہ چیزیں نہیں، ان کو مقاصد مت سمجھو. یہ جس سے تعلیم لیتا ہے ان کے وسائل کا ذکر، اس وسیلے سے ہم نے شیخ امین کے وسیلے ذکر لیا. مقصد اللہ ہی رسول تھا، سکھایا اس نے ہے، تو ذکر وہی اللہ کا ذکر جو سکھاتے ہیں. لیکن اس سمجھ میں آ جائے کوئی ایسی الجھن کی بات نہیں تو کٹر عاشق رسول بنو، بریلی دیوبندی مت بنو. یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، اس کا کہنے کا جائز ہے اور کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کٹر دیوبندی بریلی کہ ہم نے ان سے سیکھا ہے. باقی علم کی انتہا اور علم پر عبور نہ دیوبندی کو نہ بریلی کو. جب انبیاء کو عبور نہیں ہے دوسروں کو عبور ہوگا؟ عبور نہیں ہو سکتا. جتنا سمجھ میں آگے، جو سمجھ میں نہ آئے چھوڑ دو. سارا علم انبیاء بھی نہیں سمجھے، اولیاء بھی نہیں سمجھے. جتنا سمجھ آئے باقی وہ لفظ خدا رسول نے سکھا دیا. جو چیز سمجھنے آئے الجھن میں پڑھو تو ادھر توقف کرو، کہہ دیا کرو واللہ عالم بالصواب، بس خلاص. تو پھر کیا آپس میں مصیبت پڑی، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہ پڑھنا، ایک دوسرے سے محبت. تو ایسی باتیں چھیڑتے ہو نا، اس کے چھیڑنا منع ہے. اور یہ باتیں اگر آ جائیں تو ان پہ توقف کا حکم ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. آقا جن کا پہلی قوم ہلاک ہوئی بحث سے، اختلاف کے مسائل میں بحث کرنا. انما اہلک من قبلکم کثرت السؤال وقیل وقال، زیادہ بولنا اور زیادہ بحثیں کرنا یہ مولویوں کی عادت ہوتی ہے. جہاں دیکھو بحث آ گیا بات چھوڑ دینی ہے، وہ نہ چھوڑے تم چھوڑ دو. تمہاری کبھی کسی نفرت ہو نہیں کہ بحث کی بات تم کرتے ہی نہیں، تو نفرت پھیلتی نہیں. پھر تم میں ایمان والا مسئلہ مضبوط ہوگا، خدا کی رحمت بہت ہوگی. کیونکہ آقا جی کہ تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک کہ تمہاری محبت نہیں ہوگی. تو محبت اتفاق والی باتیں چھیڑیں گے اس سے ہوگی یا اختلاف والی باتوں سے محبت ہوگی؟ اختلاف والی باتوں کو چھوڑنا ہے. اتفاق والی باتیں جس میں اختلاف نہ ہو، سب کی رائے ایک ہو، وہ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. کچھ مہان ہوں کرو، مرو، کچھ بولو، میں بھی کچھ بولوں آگے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے ہے نا؟ چلو جی. تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانے محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانے محمد، ثانی تو بڑی چیز. خدا کی یہاں بیٹھا ہوا دیکھ لینا، ہم ساری عمر ڈھونڈے ایسا بیٹھا ہوا دکھا، آپ نہ کہیں گے ہائی نہیں ایسی. خاموش دیکھ لیں آپ پاگل ہو جائیں گے، ایسی خاموشی کیا ہے. کسی چیز کو کہیں تم کو دیکھ لو، جب وہ کہیں گے دیکھ لو، ان کی نگاہ میں تم پتہ کیا کچھ دیکھتے جاؤ گے. کسی کہیں اس کو دیکھ لو، اس کا ظاہر باطن آپ اندر سے دیکھیں گے کیا. اگر انہوں کا دیکھ لو، تم اس کو نہیں سمجھتے دیکھو، آپ ڈر جائیں گے. جب ان کا دیکھ، جو دیکھتے ہیں کون دوسرا دیکھتا دیکھ سکتا، لیکن جب وہ دکھا دیں کہ اس کو دیکھو، پھر کہہ دیا، پھر آپ دیکھیں ظاہر بات اس کا نظر آئے گا اندر کیا ہے کیا نہیں، جس طرف اشارہ کر دیں. صحابہ جن صحابیوں کا دل تھوڑا بہت ملا کائنات سے باہر جا رہے تھے. ایک صحابی کی سینے پہ ہاتھ رکھا، میں اپنے غلام مقام میں دیکھنا شروع کر دیا. اس قسم کو بتاؤں. ایک صحابی کہتے ہیں میں اللہ کا عرش بھی دیکھ رہا ہوں، جنت دوزخ بھی دیکھ رہا ہوں، ان کے حالات میرے سامنے ہیں. ہم بتاؤ جب ان کی نگاہیں کروں. یہ کہتے ہیں آقا جی ہاں نہیں. صحابہ 7,000 سال کے مسافے پہ دیکھنا شروع کر دیے. ایک پتہ پاکستان میں دیکھتے نہیں دیکھتے، اسی باتوں کو چھوڑ ہی دو، بے ادبی نہ ہو. دیوبندی بریلوی شروع ہو جائے گا تمہارا، دیوبندی بریلوی تمہارا شروع ہو جائے گا. سانے قول مسورہ بات تھا، چھوڑ ہی دو ان باتوں کو. غلام اتنے دور تک دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر مدینے میں فوج کو تعلیم دے رہے ہیں، عراق میں ادھر سے مارو ادھر سے مارو ادھر. بتاؤ دوربین لگائی تھی، ٹی وی تھا. آقا جی کی روحانیت کا اثر چھوا ہوا تھا، نظر آ رہا تھا. کھانا پینے 41 دن تک مکے تک نہیں. کہا تم کھاؤ مجھے اللہ کھلاتے، میرے کھانے پینے کو نہ دیکھو. روزے رکھ رہے تھے، روزے ہی رکھ لی 41 دن تک. صحابہ نے دیکھا پہلے دن افطار نہیں کیا، آپ نے افطار کرے تو ہم بھی کریں. دیکھا کہ نہیں کیا، آپ ادب سے صحابہ یہ کریں تو ہم کریں. دوسرے دن بھی نہیں کیا، تیسرے دن سب صحابہ نڈال ہو گئے. کہا تم کر لو، ایکم مثلی، تم سوچا کرو میری طرح کہاں ہو سکتے، تم اپنا کھا پی لو، مجھے میری طرف نہ دیکھو. ایکم مثلی، میری طرح کون ہو سکتا ہے. قرآن نے کہا
بشر مثلکم تو تنبیہ کی ہے کہ ان کو مثل نہ سمجھ لینا، غور تو کرو تمہارے جیسا کوئی جو تمہارے میں چیزیں ان میں یہ ہیں تو ہر چیز میں امتیاز رکھتے ہیں، وہ تنبیہ کے لیے کہا تھا۔ نہیں جی قرآن یا مثلکم اب اس کا ترجمہ ہی غلط کر دیا، بیڑا غرق ہو گیا عالموں کا۔ مثلکم یہ سمجھانا، جیسے کسی کو کہتا ہے انداز میں یہ تمہارے جیسا ہے، انداز کا مطلب تمہارے جیسا ہے، ہوش کر، خیال کر، ہوش کر، احتیاط۔ ایسے خدا کا ہوش کرنا، یہ تواضع بہت کریں گے، انکساری کریں گے، تمہارے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن احتیاط کرنا، بات اونچی نہ کرنا، عمل برباد ہو جائیں گے۔ لا ترفعوا اصواتکم کجہر بعضکم، جیسے آپس میں بولتے ایسی بات نہیں کرنی ہے۔ اگر بات کرنے آؤ تو صدقہ خیرات کر کے آؤ، یہ قرآن میں فقط بین النجی صدقہ، پھر خدا نے معافی دیتی، ہر کوئی کر نہیں سکتا تھا کہ جب آتے ہو تو آواز مت بیٹھ جائے، جب وہ نکلیں ینادونک من وراء، جو آپ کو آواز دیتے ہیں یہ بے عقل ہیں، ان کو پتہ نہیں یہاں کون ہے، محبوب رب العالمین، یہ ہوش سے آئے یہاں۔ بتائیں تمہارے جیسے ہیں، تمہارے یہ آداب ہیں۔ کھانے میں صحابہ گھر بیٹھتے تھے تو محبت سے زیادہ بیٹھ جاتے تھے، تو آقا جی جیسے شفیق مہربان ماؤں سے زیادہ بیٹھے رہتے تھے۔ قرآن میں آیت اتری جب کھاتے ہو فیضا تم فنتم، جب کھانا کھا لیتے ہو نکل جایا کرو، ان کو تکلیف ہوتی، ان کی راحت کا وقت ہوتا ہے، تم کو کچھ سمجھ ہونی چاہیے۔ فیستحی منکم، وہ شرم سے بولتے نہیں ہو، تم بیٹھے رہتے، ان کو آرام کرنے دیا کرو۔ اللہ میاں، اللہ میاں، سوچنے کی بات، کیونکہ تمہارے جیسے کم وقت بدبخت۔ نیم اللہ خطرہ ایمان، نیم دردی خطرہ سان، نیم حکیم خطرہ جان، ایسے نیم اللہ ہے، تمہارا ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اختراع کی بات ہی کو چھوڑ دو، نہیں بولنا ہے، دیکھتے نہیں دیکھتے چپ ہے، علم غیب ہے نہیں ہے، چپ ہے، بس بس اختلاف ہو گیا، علم غیب ہے نہیں، اللہ جانے ہے نہیں۔ قیامت تک کی باتیں بتائی، ادھر کھڑے جو مرضی ہے پوچھ لو، علم غیب تھا، لیکن اللہ کا علم غیب خود ہے، ان کو علم غیب اللہ نے بتایا، اللہ ہر چیز آقا جی کو بتا دیتا ہے، اور آقا جی جس کو جانتے ہیں اس کو بتا دیتے ہیں، وہ بھی بڑے جانتے ہیں جی لوگ باتیں، ہاں آقا جی کے دوست ہوتے ہیں نا، دوستی ہوتی ہے، کرم فرماتے ہیں۔ ہر بعض مشاہد پہ کرم ایک دفعہ کا بہت کچھ بتا دیا، آئندہ نہیں بتائیں گے، اور سلسلے تو شیخ کافی ایسا کچھ کہتے ہیں غمگین رہا، دل لگی کہ اس کو نہیں سمجھ آئی، دل لگی، پھر کچھ کہ بتا دیا کریں گے، بتا دیا کریں گے۔ اب چیز ہونے والی کب ہوگی کیا نہیں ہوگا، پہلے کہا جائے پھر ساری ہو، آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، لیکن ہونے کے بعد کیا نہیں ایسے ہونا تھا، اس میں اتنا یقین نہیں آتا، لیکن پہلے بتایا جائے پھر سب ہو بہو ایسے ہو، آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا کہ جیسے کہا تھا ویسے ہو، پہلے بتایا جائے۔ تو ان چیزوں کو میں آپ کو کیا بتاؤں، آدمی ایک تو سن کے تو تھوڑے ہی پاگل تو نہیں ہوتا، جیسے یہ تعجب میں پڑتا ہے، لیکن دیکھ کے پاگل ہونے لگتا ہے کہ ایسے ایسے واقعات کہنا، واقعی ایسے ہو جانا، واقعی یہ حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اولاد و نسلوں کا پتہ تھا، پیدا ہوں گے نہیں ہوں گے ان کا پتہ تھا، خبریں دی ہیں، پھر کہتے یہ پتہ تھا یہ پتہ نہیں تھا، ایسی باتوں میں نہیں بولنا چاہیے، کہ تمہاری عقل میں تھا۔ علم غیب کیا، سب علم اللہ کو ہے، نہیں کہ بس ایک علم غیب، خدا دیتا ہے بندوں کو علم، تو اللہ کی عطائی علم ہے، علم الانسان ما، اب دیکھو علم دیا، پوچھو منحوسوں کو، وہ تم نبی کا کہتے ہیں ان کو ڈانٹو، علم ہے، لڑکا ہوگا لڑکی ہوگا سارا تم کو بتا دیتے ہیں۔ یہ کہیں گے قرآن میں آئے تھے کوئی نفس نہیں جانتا کب مرے گا، کیا ولادت ہو، کیا وہ تو ہے، لیکن یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو ہم کہتے کس کو نہیں ہوگا، جس کو اللہ دے اس کو اللہ کے دینے سے ہے، تم جو کند ذہن ہے نہیں سمجھتے، پھر ان سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے نا، ان مسئلوں کو چھوڑ دینا چاہیے نا، خود بھی نہ سمجھے چھوڑ دے، اگر میں ایسی بات نہیں کروں تب بھی چھوڑ دے۔ تمہارا اصول قرآن حدیث ہونا چاہیے کہ جس چیز میں اختلاف ہے سمجھ میں نہ آئے اس میں نہیں پڑھنا، بس ختم ہو گئی بات، تاکہ تمہاری آپس میں محبت رہے۔ اگر محبت نہیں رہی تو تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ آقا جی اگر تمہارا آپس میں محبت نہیں تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تم ایمان والے نہیں ہو، یہ حدیث کا۔ تو اگر محبت پیدا کرنی آپس میں اور آقا جی کو راضی کرنا، ایمان والے بنے، تو یہ اختلاف کی چیزوں میں نہیں گھسنا ہے۔ علم غیب ہے اللہ عالم سمجھ میں نہیں آتا، دیوبندی بریلوی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، توقف، حضور صاحب دیکھتے نہیں تھے، چپ، توقف، بس نہیں بولنا۔ ہاں یہ اس میں یہ مسجد بریلی دیوبندی بریلی یہ شہریت ہے، اللہ کی مسجد، دیوبندی بریلی کی باپ کی نہیں ہے، نماز پڑھ لو دیوبندی بریلوی کوئی بھی،
نہیں اس مسجد میں پڑھنا. پھر محبت پیدا ہوگی، کینہ پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا. یہ چیزیں نہ کریں. وہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نہیں سمجھ میں آتی. حضرت محمد مقدس صاحب نے لکھ دیا، یا رسول اللہ نہیں لکھا. لکھیں گے سمجھ تو لازم یا رسول اللہ لکھوں. حالانکہ رسول اللہ کہنے کوئی حرج نہیں، رب کہنے میں کوئی نہیں. اگر اس کا مطلب سمجھ جائے کہ میں کس نیت سے کہہ رہا ہوں. لفظوں سے تھوڑا ہوتا ہے، نیت پر اور انسان اس کے مفہوم پر مدار ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، وہ کس وجہ اور کس سمجھ سے کہہ رہا ہے. ایسی مصیبتیں ظاہری لفظ لیتے ہیں لوگوں کو عوام میں، ایسی چیزیں پہلے بولنی ہی نہیں چاہیے. اور جس کی سمجھ میں اس کو بولے ایسے نہیں تو ایسے کہہ لو. یا رسول اللہ نے تو حضرت محمد مصطفیٰ کہہ لو، کوئی بات نہیں، کیا حرج ہے. حاضر ناظر چھوڑ دو، بول دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا تو ختم ہو گیا.